السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم ایجوکیشن کے سیکنڈ چیپٹر کے لاسٹ ٹاپک جو تھوڑا سا ہمارا پارٹ رہ گیا تھا اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے تحریک علی گڑھ کے اثرات۔ تحریک علی گڑھ نے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ چھوڑا جس کی بہتری اور اصلاح کی انہوں نے کوشش نہ کی ہو، کیونکہ اس تحریک کا بنیادی مقصد ہی معاشرے کی اور معاشرت کی بنیادی جو ہے نا وہ اصلاح کرنا تھا۔ سر سید کی تعلیمی تحریک اور سیاسی نظریات نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو یکجا کر دیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو تحریک علی گڑھ کے اثرات تھے وہ برصغیر کے مسلمانوں پر کیا مرتب ہوئے تھے اس دور میں، اور آنے والے دور میں جو ہے اس نے کیا نتائج جو ہے وہ اس سے ہمیں مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں مغربی تعلیم کا فروغ۔ تحریک علی گڑھ بنیادی طور پر ایک تعلیمی اور تمدنی تحریک تھی، اور اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں مغربی تعلیم کی ترویج اور ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کی جائے، کیونکہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں بھی کہ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ تعلیمی لحاظ سے بہت پسماندگی میں جا رہے تھے، اور معاشرتی اور معاشی لحاظ سے بھی وہ پیچھے تھے۔ ہندوؤں نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنی تعلیمی جو نظام تھا اس کی طرف بھی توجہ دی، اور انہوں نے پھر جو ہے جو انگریزوں کا بنایا ہوا نظام تھا اس کو اپنا لیا، جس سے انہوں نے انگریزی تعلیم کی طرف توجہ دینا شروع کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمان تھے وہ ہندوؤں سے تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گئے، اور ہندو آگے نکل گئے، اور جو سرکاری ملازمتیں تھیں وہ بھی ہندوؤں کو ملنا شروع ہو گئیں۔ تو تحریک علی گڑھ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنس یا اہمیت رکھتی ہے کہ اس تحریک کے بعد مسلمان جو ہیں وہ مغربی تعلیم حاصل کرنے کی طرف ان کا رجحان بڑھا، اور وہ جو ہیں پھر آہستہ آہستہ اس طرف آئے، اور پھر ان کی معاشی اور معاشرتی حالت جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ سر سید اس مقصد کے حصول میں کامیاب رہے۔ علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا، نیز علی گڑھ کی تعلیمی تحریک سے متاثر ہو کر برصغیر کے مختلف جگہوں میں رہنے والے مسلمانوں نے بھی اسکول اور کالج کھولے، اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف جو ہے ان کی رغبت دلائی، اور ان کو رجحان جو ہے وہ تعلیم کی طرف دلایا۔ سر سید کی کوششوں سے تعلیم یافتہ مسلمان سرکاری ملازمتوں میں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئے، ان کو سرکاری ملازمتیں جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی۔ اس طرح ان کی ایک دیرینہ خواہش پوری ہو گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ہندوؤں سے پیچھے نہ ہوں، بلکہ ترقی میں ان سے آگے ہی ہوں۔ پھر آتا ہے انگریزوں کے ساتھ مصالحت۔ اب چونکہ انگریز جو ہے وہ برصغیر میں آ کے مسلمانوں اور ہندوؤں پر مسلط ہو چکے تھے، ہندوؤں نے تو فوراً ان کو قبول کر لیا، کیونکہ ہندو پہلے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، پہلے وہ مسلمانوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، اب انگریز آ گئے اور ان کی غلامی میں زندگی گزارنا شروع ہو گئے، تو ان کے لیے کوئی خاص فرق نہ آیا کہ غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں چلے گئے، جبکہ جو مسلمان تھے وہ آزاد ریاست میں اپنے آپ کو حکمران جو تھے کی حیثیت سے انہوں نے بہت لمبا عرصہ گزارا تھا، تو ان کے لیے اس غلامی کو قبول کرنا جو ہے وہ آسان نہیں تھا۔ اس لیے پھر جو تحریک علی گڑھ تھی اس میں یہ کوشش کی گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مصالحت کو بڑھائیں، کیونکہ مسلمانوں کی اخلاقی اور مالی حالت جو ہے وہ جنگ آزادی کے بعد بہت بری طرح سے متاثر ہوئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور وہ ان کو مکمل طور پر تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ساری جنگ آزادی کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پر ڈال دی۔ سر سید احمد خان نے اس صورتحال کا بہت حوصلے کے ساتھ اور بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ معاشرتی اصلاح کے میدان میں سر سید کا عظیم کارنامہ انگریزوں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بحالی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند جو ہے اس میں انہوں نے مسلمانوں کے اور جو انگریز تھے ان کے درمیان تعلقات کو بحال کرنے میں اپنا جو ہے وہ جرأت کا مظاہرہ کیا۔
اور یہ جو انہوں نے کام کیا یہ کسی اور لیڈر کے حصے میں نہیں آیا کہ انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان کے جو باہمی تعلقات تھے جو بہت خراب تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اہل مغرب کو یعنی کہ انگریزوں کو یہ یقین دلایا کہ انہوں نے اسلام کو غلط سمجھا ہے، اس طرح وہ مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کے خیالات کو بدلنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ اور ان کا جو مذہب ہے وہ ہے ہی غلط۔ اب جس کی وجہ سے ہندو جو ہے ان کو مزید موقع مل گیا آگے آنے کا، تو اب ان حالات میں پھر سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے بارے میں جو انگریزوں کے خیالات ہیں ان کو تبدیل کرنے کی بہت ضرورت ہے، انہیں یہ باور کرایا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک پرامن قوم ہیں اور وہ جنگجو قوم نہیں ہیں۔ پھر آتا ہے مسلم اتحاد۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کو مسائل حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، کیونکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس وقت ان کا ایک خاص لیڈر موجود نہیں تھا اور وہ تتر بتر ہوئے تھے اور وہ سب کے سب بوکھلائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایک حکمرانوں والی زندگی گزار رہے تھے اور اب انہیں غلامی کی زندگی گزارنا پڑ رہی تھی، اس لیے انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے صحیح طور پہ فیصلہ کرنے سے بھی قاصر تھے۔ اس زمن میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہوئی اس نے بنیادی کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ علی گڑھ کالج کے طالب علم علاقائی تعصب سے پاک تھے، کیونکہ وہ ان کو تعلیم ہی اس طرح سے دی جا رہی تھی کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے کام کریں، نہ کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو خاص علاقے کا جو ہے وہ نمائندہ سمجھ کے وہاں پہ تعلیم حاصل کریں، اور ان کا جو ہے تربیت اس طرح سے کی جا رہی تھی کہ ان کا دل جو ہے وہ قومی خدمت کے جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ برصغیر کے ہر خطے کا مسلمان علی گڑھ کالج کو اپنا قومی سرمایہ تصور کرتا تھا، اور وہ لوگ اس بات کو بہت دل سے مانتے تھے کہ ان کی جو معاشی اور معاشرتی ترقی ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ ایک قوم بن کر یہاں سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے اور ایک قوم بن کر یہاں سے ابھریں گے۔ اگر وہ علاقائی تعصب اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو وہ کبھی بھی ایک قوم بن کر نہیں ابھریں گے، اور نہ ہی وہ ہندوؤں کا اور انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کا مقابلہ ایک قوم کے ساتھ نہیں بلکہ دو قوموں کے ساتھ تھا، اور وہ بھی دو ایسی قومیں تھیں جو آپس میں متحد ہو چکی ہوئی تھیں۔ اس اتحاد فکر و عمل نے مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اگر مسلمان جو ہیں وہ اس وقت متحد نہ ہوتے تو شاید آج ہم اس پاکستان جیسے آزاد ملک میں بھی سانس نہ لے رہے ہوتے۔ ذاتی کردار سازی۔ علی گڑھ کالج نے مسلمان طالب علموں کی کردار سازی پر بہت زور دیا، اور یہ وقت کی بہت بڑی اور اہم ضرورت تھی، کیونکہ اگر کردار سازی پر توجہ نہ دی جاتی تو کبھی بھی سر سید احمد خان مسلمان طالب علموں کی جو ذہنی صلاحیت ہے اور ذہنی سوچ ہے اس کو بدلنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ ان کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے علاوہ ان کے اخلاق و عادات کی بھی تربیت کی جاتی تھی، اور اس میں حفظ مراتب اور رکھ رکھاؤ کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، اور ان کو منظم زندگی بسر کرنے کا عادی بنایا جاتا تھا۔ ان تمام باتوں کا عام مسلمانوں پر بہت اثر ہوا، اسی وجہ سے مسلمان تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کے بارے میں علی گڑھ کالج کی پیروی کرنے لگے، اور کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کالج بنا دیا سر سید احمد خان نے جس نے رول ماڈل کا کام کیا۔ رول ماڈل اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کام کر دیں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ آپ کی تقلید کریں، آپ کی پیروی کریں کہ یہ جو کام کیا ہے ہم نے بھی اسی طریقے سے یہ کام کرنا ہے۔ تو سر سید احمد خان نے جو کالج بنایا، باقی جو کالج بنائے گئے اس کے بعد مسلمانوں نے ان میں وہی طور طریقے جو اپنانا شروع کر دی، اسی طریقے سے مسلمان طالب علموں کو جو ہے وہ تعلیم دینا شروع کر دی جو علی گڑھ کالج میں جو ہے وہ مسلمان طالب علموں کو دی جاتی تھی۔ جدید قیادت۔ علی گڑھ نے مسلمانوں کو قیادت فراہم کی جو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوشاں رہی۔ اس صدی کے دوسرے عشرے میں مسلمانوں کے سیاسی نقطہ نظر میں جو انقلابی تبدیلی رونما ہوئی وہ اسی قیادت کی مرہون منت تھی۔ تحریک پاکستان کے قائدین میں بھی علی گڑھ کے طلبہ جو ہیں وہ سر فہرست رہے۔ اس طرح جو علی گڑھ کے مسلمان تھے انہوں نے
مسلمانوں کی زندگی جو ہے اسے تبدیل کرنے میں ایک بہت اہم سنگ میل کا کام کیا۔ دین کا محدود تصور۔ جب سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی تحریک شروع کی تو ان کا عزم یہ تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر ہوگا۔ گرلز یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سر سید احمد خان کا بیسک نظریہ کیا تھا جب انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا، تو کیا تھا کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں جس کو ہم بولتے ہیں نا دائیں ہاتھ میں فلسفہ ہوگا، اور نیچرل سائنس میں جو اس وقت کے مغربی علوم تھے نیچرل سائنس وہ ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور ہمارا جو دین ہے ہمارا مذہب ہے یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج جو ہے وہ ہمارے سر پر ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے دینیات کو ہر مسلمان طالب علم کے لیے جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ نماز اور روزے کی پابندی پر سختی سے عمل کیا گیا، لیکن علی گڑھ دینی میدان میں بہت سی توقعات کو پورا نہ کر سکا کیونکہ اس کا بیسک رجحان جو ہے وہ مغربی تعلیم کے اصول کی طرف تھا۔ اس کے بعد آتا ہے تحریک پاکستان کا قلعہ۔ تحریک پاکستان جو ہے اس کے لیے ہم اگر اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھیں تو سر سید احمد خان کو تحریک پاکستان کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کے کالج نے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک قوم کی روح پھونکی، جو کہ ہم کہتے ہیں ایک نئے قوم کی روح پھونکی، جس سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا، اور اسی اتحاد کا ہی یہ اثر نکلا یا نتیجہ نکلا کہ تحریک پاکستان وجود میں آئی، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں پروان چڑھانے میں علی گڑھ کے طلبہ نے بہت زیادہ کام کیا کہ انہوں نے اپنے تن من دھن کی جو ہے وہ بازی لگا دی۔ سر سید احمد خان ہندو اور مسلمان بڑی قومیں تسلیم کرتے تھے، کیونکہ دونوں قوموں کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنا رہن سہن ہے، اپنے مذاہب ہیں، اپنے طور طریقے ہیں، اور جب ان کو آزادی ملی تو برصغیر انہی دو قوموں میں بٹا، یعنی کہ دو قومیں ہندو اور مسلمان ہی رہ گئی، تیسری قوم انگریز جو تھے وہ تو یہ علاقہ ویسے بھی چھوڑ کر جانے والے تھے۔ اس ادارے کے طالبہ نے مسلمانوں کی آزادی کی جنگ لڑی اور اللہ کے حکم سے فتح و کامرانی جو ہے ان کا مقدر بنی۔ اردو زبان کا فروغ۔ تحریک علی گڑھ سے اردو زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا، کیونکہ انگریزوں کی آمد سے پہلے عربی اور فارسی جو ہے وہ سرکاری زبان مانی جاتی تھی اور رابطے کی زبان تصور کی جاتی تھی، اور اسی کو ذریعہ تعلیم جو ہے وہ اپنایا جاتا تھا۔ لیکن جب انگریز آئے تو وہ اپنے ساتھ جس زبان کو لے کر آئے وہ ہم کہتے ہیں جی انہوں نے انگریزی جو زبان ہے اس کو سرکاری زبان کا درجہ دینا شروع کر دیا، اور جو سرکاری زبان سیکھے گا، سرکاری تعلیم حاصل کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرے گا، وہی جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور اسی کو جو ہے وہ سرکاری ملازمتیں بھی ملیں گی۔ تو تحریک علی گڑھ سے کیا ہوا کہ اردو زبان کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ سر سید احمد خان اور ان کے بہت سے ساتھیوں نے اپنے مضامین اور تقاریر میں اردو کا ہی استعمال کیا۔ اس طرح اس زبان میں وسیع علمی اور ادبی ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ہندوؤں کی مخالفت کے باعث بھی اردو کو مسلمانوں کی زبان کا درجہ حاصل ہوتا چلا گیا۔ مسلمانوں کی معاشی خوشحالی۔ اب تحریک علی گڑھ جو ہے ان کا دیکھو گرلز بیسک مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں ہندوؤں کے مقابلے میں، اس پسماندگی سے مسلمانوں کو باہر لے کر آنا ہے، اور اس وقت کے جو بیسک ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ نئی تعلیم یا انگریزی تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں۔ اب تحریک علی گڑھ جو ہے جب ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں نے اس جو ہے تعلیم حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ زور دیا، کیونکہ پہلے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے تھے اور ان کو ملازمتوں سے محروم ہونا پڑ رہا تھا۔ تحریک علی گڑھ نے اس صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو انگریزی تعلیم دی، جس سے وہ سرکاری ملازمتوں کے حصول میں کامیاب ہوئے، کاروبار کرنے لگے۔ ملازمتوں کے کوٹے کے باعث ان کی معیشت پر اچھے اثرات جو ہیں وہ مرتب بھی ہونے لگے۔ تعلیمی اداروں کا قیام۔
تحریک علی گڑھ کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کو فروغ حاصل ہونا شروع ہوا۔ مسلمانوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف تنظیمیں بنائیں۔ پنجاب میں انجمن حمایت اسلام اور انجمن اسلامیہ پنجاب، سندھ میں سندھ محمڈن ایسوسی ایشن اور انجمن اسلام بمبئی کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ ان تنظیموں نے ملک کے مختلف حصوں میں تعلیمی ادارے قائم کیے، جنہوں نے ملک میں آزادی سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد بہت نمایاں خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی۔ اچھا گرلز، اس ٹاپک کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو سیکنڈ چیپٹر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جو ایکسرسائز ہے اس کا جو آبجیکٹیو پارٹ ہے، پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ اچھا، اب یہ جو کوشچن ہمارے پاس آ رہا ہے یہ ہمارا لانگ کوشچن ہے، اس کو آپ نے اسی طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جو جتنا بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ نے ساتھ کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے۔ بار بار ویڈیو لیکچرز میں آپ کو یہی کہا جا رہا ہے تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ یہ جو آن لائن کلاسز ہم نے اسٹارٹ کی ہیں ان کا آپ کو باقاعدہ فائدہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔